سے کہا مولا میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کی جگہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا میری دادی فاطمہ اللہ کی مصطفیٰ کو دی ہوئی امانت ہے. اس آخری لفظ کو سنیے گا فضائل کا، بالکل آخری لفظ ہے. رسول نے فرمایا میری دادی فاطمہ کا ڈول رسول کے پاس امانت ہے. اللہ نے نبی کو امانت، میرا محمد یہ نور تیرے پاس میری امانت ہے. رسول نے پوچھا میرے اللہ یہ امانت واپس کر کرنے خدا نے واپس نہ کرنا، زمین پہ لے جا جہاں میرے ہاتھ نظر آنا ہے. اس امانت کو ان ہاتھوں پہ رکھو. خدا کی قسم وقت تمام ہو گیا ورنہ اس جملے کی شرح بیان ہو جاتی. چچا ذات بھائی سمجھ کے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، اوصاف فضائل خصائل سمجھ کے زہرا کا حق علی سے نہیں، حقدار فاطمہ کا نام علی ہے. کیونکہ امانت لے کے اس شرط پہ آئے جہاں میرے ہاتھ نظر آنا ہے ان ہاتھوں کو اس امانت کو رکھ دیا. لی کس سے تھی؟ اللہ سے. دی کس کو؟ اللہ نے کہا محمد تیرے پاس فاطمہ میری امانت. علی کو زہرا دے کے کہا تیرے پاس فاطمہ میری امانت. کتاب ابھی بھی میرے فون میں پی ڈی ایف کی صورت میں موجود ہے. وحید خراسانی زندہ بیٹھا ہوا قم عالم دین، اس میں یہ جملے ہیں. میں سیدہ نہیں پڑھوں گا، میرے بھائی پڑھیں گے، میں سیدہ نہیں پڑھوں گا. میں نے صرف اس لفظ کے ربط کو برقرار رکھنا ہے. اللہ نے کہا میرا محمد تیرے پاس میری امانت ہے. رسول نے علی سے کہا فاطمہ تیرے پاس میرے اور اللہ کی امانت ہے. وحید خراسانی کہتے ہیں توفیق فاطمہ اللہ. علی نے رات کی تاریکی میں فاطمہ کو دفن کیا. دفن کرنے سے پہلے 75 دن کیا 40 دن دونوں روایت ہیں. 40 یا 75 دن مسلسل جتنی دیر زخمی تھی زہرا علی کے ہاتھوں پہ تھی. اٹھاتے بھی نہیں تھے، کھلاتے بھی نہیں تھے. کنیزوں کی نوکریاں تمام ہو گئی تھی. اب اسما اور فضا نوکری نہیں کریں گے. اب جتنے دن زہرا زندہ ہے علی دیکھ بھال کریں گے. انہی ہاتھوں نے سیدہ کو لیا. بس یہ ایک جملے کا صرف ایک یہی کونا میں جناب زہرا کے مسائل کا استعمال کروں گا. اس کے بعد مکمل در میرے بھائی پڑھیں گے. وحید خراسانی نے، کیونکہ میں لفظ امانت کا ربط لے کے آیا ہوں، وحید خراسانی کے لفظ اور جملے اگر آپ احساسات میں لے کے جائیں گے تو مسائل کی کیفیت پیدا ہوگی. فرمایا 75 دن جن ہاتھوں میں زہرا رہی ہے علی نے رات کی تاریکی میں بقیہ میں خاموش لہر میں زہرا کو رکھا. رکھنے کے بعد علی نے خالی ہاتھ قبر سے باہر نکالے اور باہر نکال کر تیری امانت چلی گئی. تدفین سیدہ کے بعد امیر المومنین کے نوحی کتابوں میں لکھے ہیں. قبر رسول پہ آگے کہا یا رسول اللہ معاف کر دیں، جیسی امانت آپ نے دی تھی مجھ سے ایسی واپس. اللہ مبشر کاظمی کی صحت والی زندگی دے. اللہ سے بات کرے، اللہ اس کے مرحومین کی درجات فرمائے. جناب سیدہ کے رونے کا اہتمام کیا ہے اور انہوں نے ترتیب بڑی اچھی کی ہے. مستورات میں جنازہ آئے گا، مردوں میں علم آئے گا. عباس کا علم ہی زہرا کا تابوت ہے. غازی غربت زہرا کی زندہ مجسم تصویر کا نام. جناب سیدہ کی انسیت اور محبت غازی کے لہو میں شامل، کیونکہ تخلیق کے عباس کے پیچھے چھپی تھی حسرت فاطمہ. خلقت عباس کی کن کا نام ہے ہائے. عباس کی خلقت میں زہرا کی ہائے کی کن استعمال. ہائے
میری زینب کا بھی کوئی علی جیسا ہے. اللہ نے زہرا کی ہائے کو جسم دیا تو وہ عباس بنا. عباس کی جبلت طینت لہو فطرت خلقت میں سیدہ کی انسیت شامل ہے. بیوی کی 17 وصیتیں علماء نے لکھی ہیں، ان میں سے 11 نمبر والی وصیت ہے، یا علی میں نے زخمی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا لباس سیا. میرا عباس دنیا میں آئے تو اسے میرا سلام کیا. یا علی میرے بعد صدق ملے تو میری عباس کی اولاد کا حصہ رکھا. اب سیدہ کی وصیتیں صرف علی کو نہیں، یہ وصیتیں جو ہم منبر سے پڑھتے ہیں یہ وہ ہیں جو جناب زہرا نے امیر المومنین سے. ہر بیٹے اور ہر بیٹی کو زہرا نے علیحدہ وصیتیں. میں نے کتب تواریخ میں گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا کہ جناب زہرا نے جو وصیتیں اپنی اولاد کو کی ان میں مشترکہ وصیت کون سی تھی؟ تو ایک مشترکہ وصیت جو حسن، حسین، زینب اور کلثوم کو کی، عباس کا خیال رکھنا. حسن عباس کا، حسین زینب عباس کا، کلثوم. جناب ابن فضل عباس دنیا میں آئے، زہرا کی اولاد نے ماں کا حکم سمجھ کے راضی تھے. سیدہ زینب فاتح شام عباس کو دیکھتی تو ماں یاد آ جاتی. حسین مسجد میں عباس کو دیکھتے تو ماں کو یاد کر کے. بچپن کے ابن فضل عباس نے بی بی عمر بنین سے پوچھا، اماں پیار مجھ سے بڑا کرتے ہیں لیکن مجھے دیکھ کر روتے کیوں؟ نہیں عباس محبت کرتے ہیں تم سے، حسین بڑا پیار کرتے ہیں. عباس عالیہ بڑی محبت کرتے ہیں. اماں میں تو ان کی خوشی کے لیے ہوں، اماں میں بڑی کوشش کرتا ہوں، میرے آقا زادیوں کو اور میرے شہنشاہوں کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے، لیکن اماں جب میں علی کے بیٹوں اور علی کی بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا ہوں اماں مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اماں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میرے شہزادے اور میری شہزادیاں روتی کیوں ہیں؟ صرف ماں سے پوچھا نہیں، مولا حسین سے کہتے مولا میرے سامنے نہ ہوئے. یہ بچپن ہے عباس کا، میں جوانی نہیں پڑھا، بس ایک روایت پڑھوں گا، اس کے آگے تو جملے سننا چاہو گے تو میں پڑھ دوں گا. عباس جوانی کی منازل طے کرتے رہے اور سوچتے رہے آل محمد کے گھر میں غربت کی تصویر کیوں نہیں جا رہی، اہل بیت کے دروازے پہ یہ غربت کی تصویریں کیوں ہیں، آل محمد گھر میں تاریکی میں روتے کیوں ہیں. ایک دن جناب ام البنین اپنے سین میں بیٹھی ہوئی تھی، دروازہ دستک دیے بغیر تیزی سے کھلا، دونوں دروازے کھلے، چیختا چنکھاڑتا ہوا عباس سہنے ام البنین میں آیا. بی بی ام البنین نے عباس کو بچپن میں علی کی طرح چلتے ہوئے دیکھا. بی بی ام البنین اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ عباس کے سینہ اقدس پہ رکھے، رکھنے کے بعد کہا عباس آج تمہیں دروازے میں دستک نہیں دی، عباس تو آج شدت سے آیا ہے، عباس تیرے تیور بدلے ہیں، عباس آج میں تیرے چہرے پہ علی دیکھ رہی ہو، عباس مجھے بتا تجھے ہوا کیا ہے. ابن فضل عباس نے اپنے چہرے کی سرخ رنگت کے ساتھ آنکھوں میں ایسے جیسے لہو اترا ہوا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہا اماں بتا حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا، اماں بتا حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا. اتنا جملہ کہنا تھا ام البنین تڑپ گئی، لوگ کبھی تو تیرے زندگی میں چھپاتی رہی، تجھے کس نے بتایا ہے. لوگ کہنے لگا میں مدینے کے بازار سے مولا حسین کے ساتھ گزر رہا تھا،
تمام نتیجے سنا۔ عباس ماں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کر، عباس تو صبر کر۔ عباس نبی کی بیٹی دربار میں گئی تھی، عباس تالی لگی تھی، غازی دروازے کو آگ لگی تھی، عباس اس دروازے پہ ہجوم ہوا تھا، عباس زہرا کی پسلی میں ٹوٹی تھی، عباس سیدہ زخمی حالت میں چلی گئی۔ بی بی ام البنین نے زہرا کی شہادت عباس کو سنا دی۔ اس دن کے بعد عباس گھر میں کم جنت البقیع میں زیادہ رہتے تھے۔ ٹوٹی ہوئی قبر کے ارد گرد عباس ایسے جیسے شب عاشور خیمے میں پہرے دیے تھے۔ عباس زہرا کی قبر پہ پہرے دیتا، رو رو کے عباس قبر زہرا پہ منہ رکھتا، رو کے کہتا کاش میں تیری زندگی میں ہوتا، کاش میں تیری زندگی میں ہوتا۔ بی بی میں دیکھتا تیرے دروازے پہ گستاخی کون کرتا ہے، بی بی کاش میں ہوتا، میں تیرے دشمنوں سے بدلہ لیتا، یا زہرا مجھے اجازت دے میں تیرے دشمنوں سے بدلہ لے لوں۔ کبھی روتے ہوئے زہرا کی قبر سے حسین اٹھا کے لے کے آتے، کبھی روتے ہوئے زہرا کی قبر سے حسن اٹھا کے لے کے آتے، رو رو کے کہتا رہا اپنی ماں سے کہہ دے مجھے اجازت دے دے میں تیرے دشمنوں سے بدلہ لوں۔ مجھے بتاؤ کس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، مجھے بتاؤ کس نے آگ لگائی تھی، مجھے بتاؤ کس نے پہنوں پہ تازیانہ مارا تھا۔ عباس زہرا کے قاتلوں کے نام پوچھتا رہا، کبھی حسن منہ پہ ہاتھ رکھتے، کبھی حسین آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے۔ بی بی فاطمہ نے ایک دن جنت البقیع میں روتے ہوئے عباس سے کہا عباس ایک بار زندگی میں تیرے سامنے ضرور آؤں گی، عباس میں تجھ سے جو مانگوں مجھے وہ دے دینا، لیکن عباس مجھ سے میرے قاتل نہ پوچھنا، عباس مجھ سے میری حسرت نہ پوچھنا۔ عباس جوانیاں چڑھتا رہا اور سوچتا رہا زہرا کل مجھ سے کچھ مانگے گی، زہرا کل مجھ سے کچھ مانگے گی۔ عباس ہر میدان میں ڈھونڈتا رہا کل مجھے زہرا حکم کرے میں پورا کروں۔ حسین نے مدینہ چھوڑا، عباس